السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ سائرہ عبدی آج جس عنوان سے محو گفتگو ہوں، خواتین بنی ہاشم میں ایک ایسا کردار، ایک ایسی ہستی جن کو تاریخ جناب فاطمہ معصومہ قم کے نام سے جانتی ہیں۔ ہمارے امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ وہ دختر کہ جن کو خاص مقام حاصل ہے۔ ان کے لیے میرے 8ویں امام رضا فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کے لیے آئے وہ لازمی میری اختی یعنی کہ جناب معصومہ قم کی بھی زیارت کرے۔ ان کی ہستی پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم سوالوں کے جواب کے لیے مدعو کرتے ہیں جناب ذاکرہ ذہین جعفری کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، بہت مشکور کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جزاک اللہ۔ جی ذاکرہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ امام موسیٰ کاظم کی جہاں اتنی بیٹیاں ہیں وہاں جناب معصومہ قم کو یہ مقام ان کی ولادت کے حوالے سے ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین۔ جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا، ہمارا پروگرام جو ایام فاطمیہ پہ چل رہے ہیں، لفظ فاطمہ جو ہے، جو ان پروگرام کا جسے کہہ لیں آپ ایسنس ہے، جوہر ہے، یا کل ہے، یا روح ہے ان پروگرامز کی، یہ لفظ فاطمہ اہل بیت میں بے انتہا پسندیدہ رہا شروع سے۔ ہم نے پہلے اپنے ایپیسوڈ جناب فاطمہ بنت اسد میں فواتم بنی ہاشم کا تذکرہ کیا۔ یہ سلسلہ چلتے 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 7ویں امام موسیٰ کاظم تک آیا، اور امام موسیٰ کاظم نے بھی اپنی بیٹی کا نام جناب فاطمہ رکھا۔ یہاں پہ میں آپ کا سوال جو آپ نے کیا ہے اس کو تھوڑا سا روک کے اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک سلسلہ فاطمیہ سے حدیث منقول کی جاتی ہے اہل بیت کے اندر، یعنی جناب فاطمہ معصومہ قم راوی ہیں بنت امام موسیٰ کاظم، پھر فاطمہ بنت امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر فاطمہ بنت امام محمد باقر علیہ السلام، پھر ان سے روایت جناب فاطمہ بنت امام زین العابدین علیہ السلام، پھر ان سے روایت جناب فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام، پھر ان سے روایت کی جناب فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام، ان سے روایت کی جناب زینب سلام اللہ علیہا، ان سے روایت کی جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث غدیر کی روایت ہے، من کنت مولا فحاذا علی مولا۔ اتنا پیور سلسلہ، ایک تو یہ سلسلہ حدیث کا خود بی بی کی فضیلت بتا رہا ہے کہ یہ راویان فاطمہ کا جو ایک سلسلہ من کنت مولا کے پیغام کو ذہبی سے کم نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ جو سونے اس کے پانی سے اور اسے لکھنے کے لائق ہے، تو بالکل یہ حدیث من کنت مولا فحاذا علی مولا، حدیث غدیر کی راویان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ بنت معصومہ قم سلام اللہ علیہا، ہماری جانیں فدا ہو جائیں، ہماری بی بی کے اوپر، کریمہ اہل بیت کے اوپر ہماری جانیں فدا ہو جائیں، ان تک یہ سلسلہ آ کے ملتا ہے۔ اتنی بابرکت بی بی ہے، اور آپ نے اتنا خوبصورت سوال کیا سائرہ کہ 19 بیٹیاں امام موسیٰ کاظم کی، مگر جداگانہ حیثیت کیوں ہے جناب فاطمہ معصومہ قم کو؟ تو یہاں دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب اہل بیت، خاندان اہل بیت میں، خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب کسی کو فضیلت دی جاتی ہے، جب کسی کے معیار کو بتایا جاتا ہے، تو کبھی بھی اس کی فضیلت کا اظہار اس کی نسبت سے نہیں ہوتا، کیونکہ اگر نسبت سے دیکھا جائے تو بی بی معصومہ قم بھی وہی نسبت رکھتی ہیں جو باقی کی 18 بیٹیاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہیں۔ تو یہاں معیار فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا نسبت سے نہیں ہے کہ وہ ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی بہن ہیں، ایک امام کی پھوپھی ہیں، ایسا نہیں ہے
کہ نسبت نہیں ہے. اگر معاملہ نسبت کا ہوتا تو جناب رسول خدا سے نسبت ہے ابو لہب کو کہ وہ ان کے چچا ہیں, تو وہ بھی بافضیلت ہوتے. تو پتہ چلا کہ معیار جو ہے فضیلت کا وہ نسبت سے نہیں ہے, بلکہ معیار فضیلت کا تقوی, علم, زہد, معرفت, اطاعت خدا, بندگی خدا, معرفت خدا, توحید شناسی. جناب بی بی فاطمہ معصومہ قم ان تمام چیزوں میں اپنے بابا کو بحیثیت امام کی معرفت شناسی میں اتنی آگے ہیں, علم میں کہ انہوں نے علم ایسا لیا امام سے کہ امام مظہر صفات خدا ہوتا ہے اور بی بی معصومہ قم مظہر صفات امام بن گئی ہیں. سبحان اللہ. اور جب وہ مظہر صفات امام بن گئیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بحیثیت باپ کے ارشاد نہیں فرمایا, ان کی ان کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا. یہ باپ کا ایک پیار نہیں بول رہا, یہ امام کی شناخت بول رہی ہے اطاعت خدا کے معاملے میں, معرفت شناسی میں, بندگی خدا میں, توحید شناسی میں, کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے اندر وہ جوہر دیکھے کہ امام وقت حجت خدا کہہ رہا ہے فداح ابوہا. اور ایک مرتبہ کس وقت کہا یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے, جب کچھ لوگ مدینے آئے امام سے سوال لے کر, سوال پوچھنے کے لیے, اور امام موجود نہیں تھے, تو لوگوں نے کہا کہ ہم رک نہیں سکتے, اتنا انتظار نہیں کر سکتے ہم امام کا. تو وہ سوال نامہ اندر گیا اور بی بی معصومہ فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے ان سوالات کے جوابات دیے. اور جب وہ جوابات لے کے واپس جانے لگے, راستے میں ان قافلے والوں کی ملاقات میرے امام سے ہوئی, باب الحوائج سے, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گئے تھے مگر آپ ہمیں ملے نہیں, آپ سے سوالات تھے مگر آپ کی بیٹی نے ہمیں سوالوں کے جواب دیے. اور جب حجت خدا نے ان سوالوں کے جواب دیکھے, وہ امام جو علم لدنی کا حامل ہوتا ہے, وہ امام نے جب جوابات دیکھے تو ایک مرتبہ کہا فداح ابوہا. جی ہاں ناظرین, یہ بھی فاطمہ ہے اور ایک وہ فاطمہ ہے کہ جن کو بزت منی یعنی کہ باپ کی ماں ام ابیہا کہا, اور یہاں یہ فاطمہ ہے جن کو بابا ان کے یعنی کہ ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ باپ فدا ہو جائے. یہ ہے درائے فاطمہ. اچھا یہ بتائیے ذاکرہ صاحبہ کہ سرزمین قم مقدس زیارت گاہ خاص و عام ہے. بے شک. اچھا یہ زیارت کی جو اہمیت حاصل ہے اسے کہ بی بی جب اپنے بھائی سے ملنے گئی تب تھی یا اس سے پہلے سے, یا شروع سے ہی اس کو یہ اہمیت حاصل تھی؟ سائرہ, پہلے تو آپ کے جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا, تو میں اس کو مکمل, آپ نے ولادت کے حوالے سے بھی پوچھا تھا. تو یہ بی بی اتنی بابرکت بی بی ہے کہ ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی. ان کی بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت سے 25 سال پہلے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا اپنی اس بیٹی کا. جب شہر رے سے قریب رہنے کے کچھ لوگ امام کی خدمت میں آئے امام سے ملنے کے لیے, تو بی بی معصومہ قم سے اظہار محبت ان کی ولادت سے 25 سال پہلے میرے چھٹے امام نے اس طرح کیا کہ وہ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اور کہا کہ آپ اس سرزمین سے تشریف لائے ہیں کہ جہاں ان قریب میرے جسم کا, میرے نور کا ایک ٹکڑا دفن ہوگا کہ جو پورے شیعان اہل بیت کی حق شفاعت رکھتا ہوگا. یہ فضیلت کا جملہ بی بی کی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ولادت سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام سے صادر ہوا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ بی بی کتنی بابرکت ہوگی کہ جس کی ولادت سے پہلے ہی ائمہ جو ہیں وہ تذکرہ کر رہے ہیں. اور پھر آپ کا سوال قم کی اہمیت کے حوالے سے, آپ کا سوال 2 ٹکڑوں میں ہے. پہلا ٹکڑا آپ کا قم کی فضیلت کیا ہے. تاریخ قم ایک کتاب ہے جو آقائے قمی نے ہی لکھی ہے
کہ ایک مرتبہ کسی نے یہ گمان کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ بی بی معصومہ قم جو ہیں وہ پوری شیعان اہل بیت کی شفاعت کر لیں گی، صرف قم میں ہی اتنے شیعہ ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کی شفاعت کریں گی. تو آقا قمی اس زمانے میں انتقال فرما چکے تھے اور بڑا مرتبہ مقام تھا، عارف تھے اور سیر و سلوک کرنے والے مجتہد، اور وہیں صحن مقدس کے اندر ہی ان کی قبر مبارک ہے. تو ایک مرتبہ وہ ان کے خواب میں آئے اور آ کے آقا قمی نے اس سے کہا کہ بی بی فاطمہ معصومہ قم کی حرم کی جھاڑو لگانے سے اللہ نے مجھے اتنا مرتبہ دیا ہے کہ صرف شہر قم کی شفاعت تو میں ہی کروا دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ آقا قمی کی ایک کتاب ہے تاریخ قم، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ شہر قم جو تھا وہ آتش پرستوں کے زمانے میں آتش پرستی کا ہی دور میں تمام آتش پرست تھے، مگر شہر قم اس زمانے میں بھی توحید پرستوں کا گڑھ تھا. اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں کہ پھر جب زمانہ بدلا تو اہل سنت کا دارالخلافہ رہا قم. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ سہا ستہ لکھنے والے تمام علماء کا تعلق جو ہے وہ قم سے ہے. ایرانی النسل ہے، یعنی جو وہ علاقہ تھا وہ پورا گڑھ تھا، ایران جو تھا، مگر قم اس زمانے میں بھی محبان اہل بیت سے بھرا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس بات کا اظہار بی بی معصومہ قم کی آمد کو، کہ جب بی بی معصومہ قم آئی ہیں تو جو محبان اہل بیت نے جا کے جس طریقے سے استقبال کیا ہے بی بی معصومہ قم کا، وہ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ محبان اہل بیت کا گڑھ ہمیشہ قم رہا. اور قم کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے. قم کو قم جو کہا گیا تو وہ یہ بھی تاریخ قم میں آقا قمی نے رقم تراز ہیں کہ قم اس لیے کہا گیا کہ شب معراج پہ جب جناب رسول خدا جا رہے ہیں، جس طرح بیت المقدس کے اوپر جناب رسول خدا ٹھہرے، اسی طرح سے جب معراج کے سفر پہ جا رہے ہیں تو قم کی سرزمین پہ بھی ٹھہرے. اس زمانے میں اللہ اکبر. اچھا ناظرین، ہم بریک کی طرف جاتے ہیں، باقی مزید سوالوں کے جواب کو اور اس سوال کے سلسلے کو جاری رکھیں گے ہم بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. شکریہ. بریک کے بعد ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. اسی سوال کو ہم ذاکرہ صاحبہ شامل کرتے ہیں. خصوصیات قم آپ بتا رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے، بہت خوبصورت طریقے سے اس سرزمین کی خصوصیاتوں کو بتا رہی تھی. جی بتائیے اور کیا فضیلت ہے اس سرزمین کی؟ تاریخ قم میں آقا قمی نے 40 احادیث پیغمبر اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قم کی فضیلت کے بارے میں جمع کی ہیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم ان 40 احادیث کو جمع کر سکیں. فقط ایک حدیث آپ کو ہدیہ کروں گی میں کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے جب وہ قم کی سرزمین سے گزرے تو انہوں نے ایک ٹیلے پر ابلیس کو بیٹھے دیکھا. تو جب ابلیس کو بیٹھے دیکھا تو جناب رسول خدا نے ابلیس سے کہا قم یا ابلیس. قم کا مطلب اٹھ جا، قم یا ابلیس، اے ابلیس اٹھ جا. ھذا عش آل محمد، یہ آل محمد کا آشیانہ ہے. سبحان اللہ. تو اس وقت سے اس کا نام قم پڑ گیا. اور پھر روایات کے اندر، معصومین کی روایات کے اندر یہ ہے کہ جب ظلم اور بربریت سے زمانہ بھر جائے گا تو قم کی سرزمین جائے امن ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس سرزمین پہ ابلیس کا قیام نہیں ہے. اور یہ ایسی جائے امن ہے کہ شاہ کے زمانے میں بھی اس کو حرم خدا تعبیر کیا جاتا تھا. اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، پورا ایران شاہ کے زمانے میں یورپ بنا ہوا تھا، فسق و فجور میں مبتلا تھا، تو اہل قم اس زمانے میں بھی مقدس ترین تھا. اور یہ جو سرزمین قم ہے، اور جب بی بی فاطمہ معصومہ قم آئی ہیں تو اس کے بعد تو پھر کیا ہی کہنے کہ پھر تو کرامتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، جو معجزات کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد جو حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر ائمہ کی احادیث کے قم وہ سرزمین ہوگی جہاں سے علوم اہل بیت پوری دنیا میں نشر کیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ حوزہ علمیہ قم کی وجہ ہے. آپ نے وقت کی وجہ سے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ نے خالی ایک حدیث، ایک فضیلت کو بتایا. کیا آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتا سکتی ہیں وہ 40 فضیلتیں وہ کہاں سے، کس کتاب سے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، آقا قمی کی کتاب ہے تاریخ قم.
فارسی میں تو وہ ہے، مگر اب مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کا اردو ترجمہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. نہیں، ماشاءاللہ سے جو پڑھنے والے مطالعہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ فارسی کو گوگل سے ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. بس یہ بتائیے کہ بی بی معصومہ کم کی آمد کیا صرف بھائی کی محبت کی وجہ تھی جو آمد ہوئی ان کی کم میں؟ مدینے سے مرو تک کا سفر بی بی نے طے کیا. اس زمانے میں سامان سفر بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. 3 مہینے کا سفر بی بی نے طے کیا. جب مامون ملعون نے اپنی چال چلی اور امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کی پیشکش کی تو وہ گویا یہ بتانا چاہ رہا تھا لوگوں کو کہ تم میری حکومت کو ظالم کہتے ہو تو میری حکومت ظالم نہیں ہے، کیونکہ تمہارے امام خود میرے ساتھ شامل ہیں. ایسے عالم میں پھر وہی بات میں کہوں گی کہ سیرت فاطمہ کس طرح چلی آ رہی ہے اور کس طرح نسل در نسل آل محمد میں سے ہر فاطمہ علم توحید کو بلند کرنے کے لیے کس طرح کھڑی ہوئی ہے. اور مامون نے چاہا کہ ولی عہدی کی پیشکش کرے گا تو اپنے ظلم کو دبا سکے گا، امام کو ولی عہدی دے کر امام کو اپنے سامنے رکھ سکے گا، یعنی امام کو نظر بند کیا اس نے. پھر یہ کہ جب امام اس کی نظروں میں رہیں گے تو پھر شیعان امام سے مل نہیں سکیں گے، تو وہ کمیونیکیشن گیپ امام اور امت کے بیچ میں ڈالنا چاہ رہا تھا. ایسے وقت میں جب امامت کو نصرت اور مدد کی ضرورت پڑی نا تو امام نے خط لکھا اور قاصد سے کہا کہ بغیر کسی جگہ توقف کیے ہوئے مدینہ اس خط کو میری بہن تک پہنچاؤ. اور جیسے ہی یہ خط جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچا، بی بی نے وہیں سے قافلے کو تشکیل دیا اور قافلے کو تشکیل دے کر اپنے بھائیوں کو بھتیجوں کو لے کر میری بی بی جو ہے وہ مدینے سے مرو کی جانب نکلی ہیں. یہ سفر بی بی نے سنسان راستوں پہ نہیں کیا، بلکہ یہاں میں کہوں گی کہ بی بی معصومہ قم کا ایک کردار سامنے نظر آتا ہے کہ جو کربلا کے بعد زینب حسین نے کیا، یہاں وہی کردار زینب رضا علیہ السلام نے انجام دیا. بی بی معصومہ فاطمہ قم سلام اللہ علیہا زینب رضا علیہ السلام ہے. پورے راستے وہ ولایت کو بیان کرتی آئی بی بی، وہ مامون کی چلاکیوں کو بیان کرتی آئی، جگہ جگہ دے کر رک کر خطبے بیان کرتی آئی، اور 3 مہینے کا لمبا اور طویل اور سخت اور دشوار گزار سفر طے کر کے بی بی مرو پہنچی ہے. ابھی قم پہنچنے کے نزدیک تھی کہ اس عالم میں جب مامون کو پتہ چلا کہ بی بی فاطمہ معصومہ قم پورے راستے خطبے دیتی چلی آ رہی ہیں، ولایت کا تعارف کراتی آ رہی ہیں، اور اس کی تمام یہ تینوں چلاکیاں جو ہیں وہ تو اب کام نہیں آئیں گی، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور اس جگہ کے اوپر بی بی کے بھائیوں کو اور بھتیجوں اور بھانجوں کو شہید کیا گیا. اور ایسے عالم میں بی بی قم پہنچی، اور جب بی بی قم پہنچی تو بی بی نے سیاہ پردے قم میں آویزاں دیکھے، اور پھر بی بی نے پوچھا کہ یہ سیاہ پردے کیوں آویزاں ہیں، تو گویا بی بی اپنے بھائی سے ملنے سے پہلے، خدا نہ کرے کہ کبھی کوئی بہن ایسی ہو، بی بی معصومہ قم کے صدقے میں دعا کرتی ہوں کہ کوئی اپنے بھائی سے ملنے نکلے، وہ دشوار سفر طے کرے مگر اپنے بھائی کو پا نہ سکے. بی بی فاطمہ معصومہ قم کا حق کیا ہے؟ بی بی فاطمہ معصومہ قم کا حق یہ ہے کہ جب ان کی زیارت کے لیے جائیں تو صرف ان کے مناقب اور فضائل پہ توجہ نہ دیں، صرف اب ان کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہونے کے اوپر توجہ نہ دیں، صرف امام رضا علیہ السلام کی بہن ہونے کے حوالے سے ان کو نہ دیکھیں، بلکہ ان کے مجاہدے کو، ان کی صابرہ ہونے کو، ان کے استقامت ہونے کو، اس حوالے سے ان کو دیکھیں. پھر اس حوالے سے ہم ان کو دیکھیں کہ اس مقام قم کے اندر جو ترویج اسلام ہو رہی ہے، یعنی کتنے بڑے بڑے ملا صدرہ، کتنے بڑے فلسفی وہ قم کے نزدیک آ کے رہے، اور ان سے روایت یہ ملتی ہے کہ جب انہیں کوئی مشکل ہوتی تو وہ بی بی معصومہ قم کے حرم تشریف لاتے اور ان کو اپنی مشکل کا جواب مل جاتا. کتنے بڑے بڑے عالم مجتہدین کے جنہوں نے اپنے اجتہاد کا اظہار بی بی معصومہ قم کے در سے کیا، تو ان کے حق کی معرفت یہ ہے کہ جو کوئی زائر جائے تو جب وہ واپس آئے تو ان کے حق کو اس طرح پہچانے کہ ہمیں علوم اہل بیت میں آگے بڑھنا ہے، یا حاصل کرنے ہیں، یا علوم اہل بیت کو پھیلانے کا ذریعہ بننا ہے. اس پروگرام کے ذریعے بھی اگر ہماری روح کا ارتباط ہو رہا ہے بی بی معصومہ قم سے تو یقین کیجئے کہ ہم زائر ہیں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا. بے شک. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
بہت مشکور ہیں ہم کہ آپ نے جزاک اتنے اللہ. خوبصورت طریقے سے اور ایک روحانی سلسلہ جوڑ دیا بی بی سے ہمارا. اور اگلے پروگرام میں بھی ہم آپ کو مدعو کریں گے. جزاک اللہ. خدا حافظ. انشاءاللہ.